یہ ہے بات 1925 سے پہلے کی۔ لوگ جامنوں کے درخت کے پاس کئی گھنٹوں تک کھڑے رہتے۔ بھائی بات سنیں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بولیں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ سب لوگ اس درخت کے نیچے کھڑے ہیں لیکن کوئی اس کا پھل نہیں توڑ رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے پھل کی نہیں بلکہ اس کی گٹھلی کی تلاش ہے۔ لیکن وہ کیوں؟ اس کا جواب آپ کو بڑے حکیم صاحب دیں گے۔ برابر والی گلی میں ان کا دواخانہ ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی نوجوان بولو۔ میں اس دور کا مسافر ہوں۔ میں نے اس بستی میں لوگوں کو جامن کے درخت کے نیچے گھنٹوں انتظار کرتے دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس معمولی سی گٹھلی میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے لوگ اتنا انتظار کرتے ہیں؟ تو سنو نوجوان، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا استعمال ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہے، خاص طور پر وہ بیماریاں جن کا تذکرہ کرنے میں چاہے مرد ہو یا عورت شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ جی حکیم صاحب، میں سمجھ گیا۔ اب میں ذرا اپنی آڈینس کو بھی ان بیماریوں کے بارے میں سمجھا دوں۔ میں بات کر رہا ہوں مردوں میں ایسی کمزوریاں، چاہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو، پری میچور ایجیکولیشن ہو، جلدی ڈسچارج ہو جانا ہو، اسپرمس اینڈ موٹیلیٹی کے ایشوز ہو، مردانہ کمزوری ہو یا باڈی میں سینسیٹیو معاملہ زیادہ پائے جانے والے ایشوز ہو، ان بیماریوں کے لیے اس کا استعمال میں لیا کرتے تھے۔ ہاں میں بات کرتا ہوں عورتوں کے لیے، جن عورتوں میں لیکوریا، وائٹ ڈسچارج کے ایشوز ہے، پی سی او ڈی، پی سی اوز، اووریم سسٹ، ہارمونل انبیلنس، خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں اے ایم ایچ یعنی انڈا بننے سے پہلے مر جاتا ہے، جن کو پریگنینسی کے ایشوز بہت کامن سے ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کے لیے آج ہم ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، جبکہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جامن اور اس کی گٹھلی۔ ہاں وہی گٹھلی جس کو اگر ہم نے صحیح استعمال میں لے آئے تو آج ہم اپنی بڑی ایشوز، ہارمونل چینجز کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈائجیشن اور لیور کے لیے بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ میں بات کرتا ہوں مردانہ طاقت کے لیے۔ تو جن بھائیوں کو یا جن بہنوں کو ایسی بیماریاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جامنوں کی گٹھلی لے لے اور اسے سکھا کر کے دھوپ میں، یا پھر اس کو جس طرح سے پہلے ہوتا تھا، لوگ اس گٹھلی کو سکھا لیا کرتے تھے اور اسے دردرا کوٹ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیتے تھے۔ آج کے دور میں ہم اسے کڑھائی یا کسی بھی چیز میں بھون کر کے اس کو دردرا گرائنڈر میں پیس کر کے اس کا پاؤڈر تیار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، آدھا چمچ ہمیں اس کے بیج کا پاؤڈر لینا ہے، اس میں جو ہے 2 چٹکی کلونجی دانے کا پاؤڈر ملانا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 2 سے 3 جو ہے عدد کے برابر آپ کو زعفران کی تیلیاں اس میں ملا لینی ہے۔ 1 چمچ شہد میں اس کو اچھے سے ملا کر کے رات میں سونے سے پہلے آپ 2 انجیر بھگوئیں گے اور صبح اٹھیں گے اسی 1 انجیر میں اس آدھا چمچ کو آدھا ملائیں گے اور دوسرے چمچ میں آدھا، یعنی 1 آدھا چمچ کو 2 انجیر میں ملا کر کے کھا لیں گے۔ اسی طرح صبح جو ہے آپ انجیر کو بھگو دیں گے اور شام میں اسی طرح استعمال کریں گے۔ واللہ یہ عمل آپ 40 دنوں تک کریں، میرے خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت لوگوں کو نفع ملا ہے۔ اس میں اچھے مقدار میں اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک، اینٹی فنگل، ایون جو یہ ہمارے بلڈ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے۔ وٹامن بی، وٹامن سی اور وٹامن اے کی ماترا اچھی مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ٹیسٹوسٹرون لیول کو بہت ہی زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو آج ہی اپنی زندگی میں شامل کریں، مسلسل 40 دنوں تک کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ملے گا۔ اچھا لگا ہو تو لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔